پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو تھا وہ معطل کر دیا۔ اس متعلق بات کر لیتے ہیں، احسان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ماہر قانون ہیں۔ احسان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلہ واپس مل گیا ہے، کیا کہیں گے اس فیصلے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ آج جو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک آرڈر ہے جو 22 دسمبر کے اوپر ججمنٹ کو سسپینڈ کیا ہے، اس کا لیگلی مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بلے کا نشان الاٹ کرے جتنی دیر تک وہ سرٹیفکیٹ جو ریکوائرڈ ہے سیکشن 209(2) کے نیچے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے کہ اگر کوئی انٹرا پارٹی اپنا الیکشن کروا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپروچ کرتا ہے انڈر سیکشن 206 اور 209، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا انٹرنل پروسیس کو دے کے پھر سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ تو اگر تو آج پشاور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر اسپیسیفک نہیں کیا کہ آپ سیکشن 209(2) کے نیچے جو ہے وہ آپ سرٹیفکیٹ وہ ایشو کریں، تو پھر یہ ہے کہ 215 کے نیچے جو الیکشن سمبل پی ٹی آئی کو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور اگر انہوں نے آرڈر کر دیا کہ آپ 209 کے مطابق سرٹیفکیٹ بھی دیں اور سیکشن 215 کے مطابق الیکشن سمبل بھی دیں تو اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا، نہیں تو سسپینشن آف ججمنٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے بلے کا نشان واپسی نہیں ہے، چونکہ وہ ساری پروسیڈنگز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے سیکشن 206، سیکشن 208 اور 209 کے اوپر۔ تو یہ ابھی بھی جو سسپینشن کے بعد انہوں نے جو کیس کو فکس کیا ہے کہ ہم اس کو چھٹیوں کے بعد دیکھیں گے، تو فائنلی فیصلہ تب وہ آئے گا کہ کیا انہوں نے جو ایکسرسائز پار کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکشن 209(2) کے نیچے، اس کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ انڈوس کرتی ہے یا ہائی کورٹ انڈوس نہیں کرتی۔ اور اگر نہیں کرتی تو اس کے بعد دو آپشنز آئیں گے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پشاور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو ایگزیکیوٹ کر دے، اور دوسرا آپشن یہ آئے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلائے کہ جی جو فیکٹ فائنڈنگ ایک دے دے ہم اس کے اوپر ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک اور بھی لیگل کوسچن آئے گا کہ جب آپ کی 3 ہائی کورٹس جو ہیں جس میں پشاور، کراچی اور بلوچستان ہے، اس کے اندر جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں ان کو ڈویژن ممبرز بینچ سنتا ہے، صرف اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر سنگل بینچ سنتے ہیں۔ تو یہ کس طرح آج ایک اسپیشل ایکسٹراڈنری سچویشنز کے اندر آج ہی کیس لگا، آج ہی سنا گیا، اور سنگل جج جہاں پہ پریکٹس نہیں ہے وہ کس طرح اس آرڈر کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے۔ تو ڈی بی کے اندر یہ بھی ایک کوشچن آئے گا کہ کیا سنگل جج کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس آرڈر کو سسپینڈ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب فائنل پروسیڈنگ کی طرف جائیں گے اور ایک اس کے اوپر آرڈر آئے گا تو پھر اس سچویشن کے اندر کلیئر ہوگا کہ کس حد تک جو ہے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ریلیف دی ہے۔ بہت شکریہ حافظ۔ فیصلہ دیا گیا تھا بلے کے نشان سے متعلق، پشاور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ معطل کیا ہے۔ اسی سے متعلق یہ پریس کانفرنس بھی تھی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرنا بہت ضروری تھا، بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیس کا فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل رہے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلے میں یہ کہا گیا، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو بلے کے نشان سے متعلق تھا وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان تھا آنے والے عام انتخاب میں وہ بحال ہو چکا ہے۔ بلے کا نشان جو انتخابی نشان تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں عام انتخاب میں وہ اپنے بلے کے نشان پر ہی اپنے حلقوں سے وہ امیدوار ہوں گے اور اپنے حلقوں سے ہی بلے کے نشان پر وہ انتخاب میں حصہ لیں گے۔ بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ پہ پٹیشن دائر کی گئی، سماعت کے لیے وہ مقرر کی گئی۔ سارا دن اور طویل سماعت ہوئی اس کیس کے اوپر، فیصلہ محفوظ کیا گیا اور اب فیصلہ آیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو بلے کا نشان لیا گیا تھا، بلے کا نشان الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تحریک انصاف سے لیا گیا تھا اس کے اگینسٹ فیصلہ جو آیا تھا اسے اب معطل کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بلے کا نشان اب بحال ہو گیا ہے۔ کیس کی جو مزید سماعت ہوگی، جو ڈویژنل بینچ سے متعلق جو ہمارے نمائندہ شہزادہ فہد ہم سے شیئر کر رہے تھے کہ ڈویژنل بینچ بنے گا
وہ ڈویژنل بینچ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد بنایا جائے گا. اس وقت تک یہ فیصلہ برقرار رہے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کچھ روز قبل جو فیصلہ دیا گیا تھا بلے کے نشان سے متعلق وہ فیصلہ معطل رہے گا، اور جب تک کہ ڈویژنل بینچ نہیں بن جاتا. بلے کا انتخاب نشان پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا. پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر میڈیا ٹاک کر رہے تھے اور اس متعلق میڈیا سے بات کر رہے تھے. بالخصوص وہ عوام کو یہ سارا پیغام پہنچا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اجلت میں یہ فیصلہ دیا گیا وہ فیصلہ تو منسوخ ہونا ہی تھا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے پاس ہائی کورٹ کا بھی آپشن تھا اور سپریم کورٹ کا بھی آپشن تھا. سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے. لڑ سکتے ہیں الحمدللہ. یہ سمبل جو ہے میں چاہوں گا کہنا، سمبل کا میں کہنا چاہوں گا کہ سمبل ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک سیاسی جماعت کی جان ہوتی ہے، اور آرٹیکل 17 جو ہمارا ہے آئین کا، اس میں کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹس بھی ہیں کہ یہ جو سمبل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا بھی، اس کے ممبران کا بھی، اس کے سپورٹرز کا بھی، اور اس کے جو کروڑہ ووٹرز ہیں ان کا بھی. تو آج ہائی کورٹ نے اس بنیادی حق کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا ہے کہ سمبل بیٹ کا پی ٹی آئی کا ہی ہے. اس بنیادی حق کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا ہے کہ سمبل بیٹ کا پی ٹی آئی کا ہی ہے اور پی ٹی آئی کو ریسٹور کر دیا ہے. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاف، پی ٹی آئی کے پاکستان میں 70% سپورٹروں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی، الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے. وہ سازشیں ختم ہو گئی. الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور ہائی کورٹ نے سمبل ریسٹور نہیں کیا بلکہ 25 کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ ریسٹور کیا ہے. یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے، ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے. ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے، ہر جج پہ اعتماد ہے، اور انشاءاللہ عدلیہ انصاف کرے گی. اور آج عدلیہ نے انصاف کر لیا ہے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی جو اعتماد بحال کر دیا. آج عدلیہ کا ہم بہت مشکور ہے. آج علی صاحب نے 4 گھنٹے کھڑے ہو کر کے آپ لوگوں سب کے سامنے 4 گھنٹے پہ عدلیہ نے اس کی ہیئرنگ کی ہے. ہر شک عدالت نے دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینیبل نہیں تھا، لہٰذا وہ آرڈر سسپینڈ ہو گیا اور ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا، اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیفکیٹ فوراً ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دیں. جی دیکھیں، وہ تو آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی انٹرم سٹیج ہے اور ابھی آگے بڑے مراحل ہیں اور ڈی بی سنے گی، پورا اپنا پھر فیصلہ کرے گی. لیکن جس طرح آپ نے دیکھا، پتہ نہیں آپ نے میری بحث سنی تھی کہ نہیں، ہم نے 4 گھنٹے کے دلائل دیے اور ایک ایک چیز بتائی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر کیوں غیر آئینی ہے، کیوں قانون کے خلاف ہے. اور جج صاحب کا آپ نے کامنٹ بھی سنا، بار بار انہوں نے، جج صاحب نے پوچھا وہ دوسرے وکلاء سے، اور میں تو سرپرائزڈ ہوں کہ پریشان بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ وہ حکومت کے وکیل بھی خود آ گئے ادھر. ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے یہ پاور اور طاقت آئی الیکشن کمیشن کی کہ وہ انٹرنل جو الیکشن ہے، انٹرا پارٹی الیکشنز کسی پارٹی کے، وہ کس شک کے تحت، کس الیکشن ایکٹ کی شک کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ان کے پاس جواب نہیں تھا اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نہیں نظر آیا. اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی 170 سے زیادہ جماعتیں ہیں، آپ نے کون سی جماعت اس پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت کے خلاف ایسی کارروائی کی. بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں نے کہا عدالت سے کہ یہ سوال میں نے الیکشن کمیشن کو بھی پوچھا تھا اور الیکشن کمیشن نے مذاکیہ طور پہ مجھے یہ کہا تھا
کہ آپ آپ کی اسپیشل پارٹی ہے اس لیے ہم آپ کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں. دیکھو ایک منٹ میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ایک منٹ ذرا سنیں, ایک منٹ سن لیا کریں, ساتھ سن کر. دیکھو اس ججمنٹ کی جس طرح علی صاحب فرما رہے ہیں, اس ججمنٹ اس جو سسپینشن والا آرڈر ہے اس کی بہت زیادہ ایک ضرورت تھی. آپ کو معلوم ہے کہ سارے نامینیشن پیپر فائل ہو چکے تھے اور کل سے اسکروٹنی کا عمل شروع ہو چکا تھا. ہم نے اپنے پرائیورٹی لسٹ جمع کروائی تھی. میرے دستخطوں سے جب پرائیورٹی لسٹ چلی گئی تو بلوچستان میں ایکسیپٹ ہوئی, سندھ میں وہ ایکسیپٹ ہوئی, KPK میں وہ ایکسیپٹ ہوئی, پنجاب والوں نے اس کو پاس روکا اور جو لسٹ ایشو کر کے دے دیا تو سارے پولیٹیکل پارٹیز کا نام آیا, پر PTI کا نام انہوں نے وتھ ہولڈ کر دیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی پرائیورٹی لسٹ کے امیدواران ہیں ہم ان کی اسکروٹنی نہیں کریں گے. اب یہ 227 سیٹ سے ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں, وزیر اعظم کے انتخاب میں, وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اور یہ اسپیکروں کے انتخاب میں. اس لیے الحمدللہ یہ ہم اس پروسیس سے باہر نہیں ہوئے, الحمدللہ یہ بڑا ضروری تھا. یہ بتائیں کہ پشاور کی مختلف وکلاء تنظیموں کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کی ایک مخصوص جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے, آپ کیا ہے؟ جی دیکھیں, میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو, کوئی عدالت ہو, چھوٹی سے چھوٹی عدالت, بڑی سے بڑی عدالت, الٹیمیٹلی فائنل فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے. آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اور یہی میں بار بار اپنی قوم کو بھی بتاتا ہوں, بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور قانون میں. ایکسپیرینس آپ دیکھیں گے میرا پچھلے 2 سال جو ہوئے ہیں, کم از کم 22 کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے, چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو, چاہے سپریم کورٹ ہو, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, وہاں سے, اور اب پشاور ہائی کورٹ بھی, وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کیے ہیں. چاہے وہ ڈیفیکشن کلوز کی ججمنٹ ہو, چاہے وہ پنجاب اسمبلی کو ریسٹور کرنے کی ججمنٹ ہو, چاہے وہ جو الیکشن سمبلز کی ججمنٹ آ جائے یہ اس وہ ہو. عدالتیں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں انصاف کے مطابق, اس لیے ایسی کوئی اگر بات کرتا ہے تو غلط بات کرتا ہے. جی بولیے. دیکھو یہی طریقہ کار ہوتا ہے, عدلیہ یہی آرڈر پاس کرتی ہے. انٹرم آرڈر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا. الحمدللہ اگر عدالت پرائما پیشی اس بات پہ پہنچی ہے, بظاہر جس کو پرائما پیشی اردو میں کیا لفظ کہتے ہیں, وہ بظاہر اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ آرڈر سسٹینیبل نہیں ہے, ہمیں کبھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. موشن کا کیس تھا, عدالت نے بھی کہا صرف آپ لوگوں نے آرگیو کرنا تھا, نوٹس ہونے تھے, سسپینڈ ہونا تھا, لیکن اٹارنی جنرل بھی ایڈیشنل پیش ہوا, ایک درخواست گزار کا وکیل پیش ہوا, الیکشن کمیشن کا وکیل بھی آیا. الیکشن کمیشن کے وکیل کو دوپہر کو ہم نے صبح ہی بلکہ اپنی پٹیشن کی کاپی دے دی تھی, انہوں نے خود چوز کیا نہیں آنے کا. بدقسمتی سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں, جیسا میں نے کہا, انسٹیٹیوشن کے خلاف بات نہیں کرتا, لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں. یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا, ایک مخالف کے طور پہ کیا. اور آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ آ کے, جو لائرز تھے, آ کے بحث کر رہے تھے, اور اس طرح حکومت کے لائر بحث کر رہے تھے, وہ لگتا یہ تھا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے PTI کے خلاف ہیں. تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے, ان کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے, آزاد ہی رہنا چاہیے. الیکشن کمیشن سے ہم استدعا ضرور کریں گے کہ کائنڈلی میک شور کرے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. الیکشن کمیشن پہ ہم نے ہمیشہ سے اعتماد کیا اور جب اعتماد کیا پیش ہوئے, الیکشن کمیشن نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو پرووائڈ کیا اور علم کیا, بٹ ہمارے اعتماد کو ٹیس پہنچا اور وہ انصاف نہیں کیا, ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی. ہمارے کیس کو اسی طرح سے دیکھا گیا جس طرح کبھی بھی 175 پولیٹیکل پارٹی کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا. اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے استعفے کا بھی مطالبہ کرتے. KP کے عوام کی اور پاکستانی عوام کو میرا خیال ہے اب ہم مبارکباد دیتے ہیں. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر, جن کی جانب سے اس کیس سے متعلق اپڈیٹ دے رہے تھے میڈیا کے سامنے.